نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک بہت بڑی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مہمان تشریف لائے دنیا کے اندر، تو میزبانوں کا حق ہے کہ مہمان کی بھرپور خدمت کریں، اس کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کی کوئی دل آزاری نہ ہونے پائے۔ جب مہمان کسی گھر میں تشریف لاتا تو اس گھر کے بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور اس گھر کے چھوٹوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، مگر اس خوشی میں فرق ہے۔ چھوٹے لوگ خوش ہوتے ہیں مہمان کے آنے سے، اچھلتے کودتے ہیں، لیکن مہمان کا وقار، اس کی عظمت، اس کی شان کیا ہے یہ بچے سمجھ نہیں پاتے، ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ البتہ بڑے لوگوں کے دلوں میں بھی مہمان کی تشریف آوری کی خوشی ہوتی ہے، مگر خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں مہمان کی عظمت بھی ہوتی ہے، مہمان کا احترام بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں مہمان کا وقار اور اس کی عزت ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ جہاں ان کو خوشی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں فکر بھی ہوتی ہے، کہیں مہمان کی شان میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا امت کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، مگر یہ خوشی بڑے لوگوں کی طرح منانی چاہیے، نہ کہ چھوٹے بچوں کی طرح۔ چھوٹے بچے محض خوشیاں مناتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ مہمان کیوں آیا، آنے کا مقصد غرض و غائب کیا ہے، لیکن بڑے لوگ سمجھتے ہیں مہمان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگ جہاں خوش ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں مہمان لے کر آئے ہیں تقاضا ہے کہ ان کو پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے تشریف لائے ہیں وہ ہے شریعت، اسلام اور دین کو لے کر، تو حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھا جائے اور آپ کے احکام بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی حقیقی رضا نصیب ہو جائے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد۔